السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق خراب کارکردگی پر حفاظتی ٹیکہ جات توسیع پروگرام سندھ سے ارشاد سدڑ کی رخصتی۔ ڈاکٹر طارق جلیسی کی ترقی کے لیے سندھ ہائی کورٹ کا محکمہ صحت سندھ کو بڑا حکم۔ محکمہ صحت کے کلینکل اسٹاف کی ترقی کا شفاف عمل طلب کی گئی مہلت کے دوران مکمل ہو سکے گا یا نہیں۔ ہائی کورٹ سکھر آئینی بینچ کے حکم پر کیڈر چینج ملازمین کے لیے محکمہ صحت میں کوئی کارروائی شروع نہ ہو سکی۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگنے پر حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، صوبہ سندھ میں 19 نومبر سے 29 نومبر تک خسرے اور روبیلا کی قومی مہم محکمہ صحت کے توسیع حفاظتی ٹیکہ جات کے تحت جاری رہے گی۔ والدین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خسرہ ایک ایسا انفیکشن ہے جو وائرس سے پیدا ہوتا ہے۔ عموماً یہ وائرس سردیوں کے آخر میں یا بہار کے موسم میں ہوتا ہے، جبکہ خسرہ ایک سے دوسرے بچے میں آسانی سے منتقل ہوتا ہے۔ خسرے کی ویکسین نہ کرانے کے باعث اس کے ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکہ 6 ماہ سے 5 سال تک کے بچوں کو لگایا جاتا ہے۔ والدین اس مہم کے دوران یہ ٹیکہ اپنے بچوں کو ضرور لگوائیں، جبکہ مخصوص اضلاع میں خسرے کے ٹیکے کے علاوہ پولیو کی خوراک بھی پلائی جائے گی۔ ای پی آئی سندھ کے حوالے سے ارشاد سدڑ کی خراب کارکردگی پر مہم کے آغاز سے قبل انہیں ہٹایا جانا محکمہ صحت سندھ کے حکام کا ایک اچھا اقدام ہے، اور ان کی جگہ محکمہ ریونیو سندھ سے ڈاکٹر شہریار گل میمن پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر سندھ کا کوآرڈینیٹر مقرر کیا جانا وزارت صحت سندھ اور محکمہ صحت سندھ کی جانب سے حکومت سندھ کو تقرری کی سفارش اور ان کی تعیناتی ایک مثبت اقدام ہے، جبکہ ڈاکٹر شہریار گل میمن اچھی شہرت کے حامل فرض شناس افسران میں شمار ہوتے ہیں۔ آج صوبے میں پولیو کی خراب صورتحال میں ماضی میں ڈاکٹر سکندر علی میمن جیسے قانون شکن اور جاہل اجل افسروں کا بھی بڑا دخل رہا ہے، اور سندھ میں بچوں میں پولیو کے علاوہ ایڈز کے پھیلاؤ سے ڈاکٹر سکندر علی میمن کو بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، جبکہ ایسے نااہل ترین افسر کو ریٹائر ہونے کے بعد انڈس ہسپتال کے سی ای او ڈاکٹر عبدالباری خان کی جانب سے انہیں بھاری ماہانہ تنخواہ پر بدین میں ملازمت دینا طبی حلقوں میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جبکہ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ کراچی نے محکمہ صحت سندھ کے ریٹائر ای این ٹی اسپیشلسٹ ڈاکٹر طارق حسنین جلیسی کی ترقی کے لیے باقاعدہ تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ پہلے آپ اس حکم نامے کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے حکم نامے کا عکس ملاحظہ فرمایا، جس کے مطابق محکمہ صحت کے جواب کو فاضل عدالت نے مسترد کرتے ہوئے حکم میں واضح کیا ہے کہ سیکریٹریٹ صحت سندھ سول سرونٹس رولز، تقرری ترقی تبادلے کے رولز 1974 کے سیکشن A7 کی روشنی میں حکم پر غور کریں اور آئندہ سماعت کی تاریخ سے پہلے تعمیل کی رپورٹ جمع کرائیں۔ محکمہ صحت سندھ کے سیکریٹریٹ صحت کے لیے محکمے کے کلینکل اسٹاف کی حتمی ترقی کے لیے سندھ ہائی کورٹ کراچی کی جانب سے 2 ماہ کی مذکورہ
سہولت کی فراہمی رعایت بھی ہے اور نعمت بھی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈی جی ہیلتھ سے لے کر ڈاکٹر اسد کھتری تک حالیہ ترقی کے لیے جو ان کی یہ ٹیم ہے، ماضی قریب میں مذکورہ ٹیم کی کرپشن، نااہلی اور غیر سنجیدہ طرز عمل سے سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کو اعلیٰ عدالت میں ان کی ساکھ کو اور شخصیت کو جو ناقابل تلافی نقصان اب تک پہنچ چکا ہے اور صوبے میں نہیں ملک میں اس کا چرچا بھی ہوا ہے، کیا یہی ٹیم ان کو عدالت کے سامنے اب سرخرو کروا سکتی ہے؟ اس وقت زائدہ تفصیل میں جائے بغیر صرف یہ ایک مثال، دنیش پوری کو سپرنٹینڈنٹ کیسے بنا دیا گیا جبکہ ان کے خلاف باقاعدہ نہ صرف ایف آئی آر درج ہے بلکہ ایف آئی آر درج کرانے والے مشتاق احمد رند نے اس ترقی کو قانون کے مطابق منسوخ کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ درخواست بھی جمع کروائی ہے۔ ایف آئی آر کی نقل کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ عکس آپ نے ملاحظہ کیا جبکہ اس آزمائش کے موقع پر آپ کو اپنے سخت دور کا سامنا کرنا پڑا، وہ کرپٹ افسران اور ملازمین کے ٹولے نے جنہیں آپ نے دودھ پلا کر آج تک پالا، آپ کو بچانے کے بجائے پی ڈی ایف کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو ہٹانے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو باقاعدہ خط لکھ کر اس کا میڈیا میں چرچا بھی کروا ڈالا، اور اسی ٹولے نے آپ کو بچانے کے لیے جو چندہ لاکھوں روپے کی صورت میں جمع کیا ہے وہ آخر کہاں گیا اور یہ چندہ کس کی ایما پر جمع ہوا؟ پی ڈی ایف کے خط کا عکس بھی آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے پی ڈی ایف کے خط کا عکس ملاحظہ کیا، ابھی نان کیڈر ملازمین کی تفصیل بھی محکمہ صحت سندھ کو سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں جمع کرانی ہے، جس کے حوالے سے ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار میمن کی کارکردگی تاحال صفر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔